یہ شریعت ہے، مذاق نہیں ہے۔ کرتا پاجامہ ٹوپی پہن لینے سے دین نہیں آ جاتا۔ دین اس تقوی اور پرہیزگاری کا نام ہے جو اللہ نے دل میں رکھا ہے۔ اگر دل کا لوتھڑا پاکیزہ ہے سارا عمل پاکیزہ ہوگا، اگر دل صاف نہیں ہے سارا عمل گندا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دین کا جو مزاج ہے، شریعت کا جو مذاق ہے، وہ اصل یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، ہر کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہم جو بھی کام کریں گے، اللہ ہمیں اس منزل تک، اس مقام تک پہنچا دیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک معمولی کتے کو پانی پلا دینے سے ایک بازاری عورت جنت میں چلی جاتی ہے۔ ایک معمولی بلی کو پیاسا رکھنے سے ایک دیندار آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس سے؟ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیا کون سا عمل مقبول ہو جائے یہ معلوم نہیں۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل ہے ابن ملجم جس کا نام ہے، لکھا ابن ملجم کے بارے میں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اس وقت قتل کیا جائے جب میں ذکر اللہ کر رہا ہوں، ہر وقت زبان پر ذکر اللہ جاری، لیکن حضور نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ ابو الفضل فیضی بڑے عالم ہیں، اکبر کا دین الہی انہوں نے قائم کرایا تھا اکبر کے زمانے میں۔ یہ ابو الفضل فیضی اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مفسر کہ قرآن مجید کی پوری تفسیر عربی زبان میں لکھی اور بغیر نقطے والے حروف سے پورے قرآن کی تفسیر لکھ دی۔ کتنا علم رہا ہوگا، نقطے والا حرف استعمال نہیں کیا، بغیر نقطے والے حرف سے عربی زبان میں پورے قرآن کی تفسیر لکھ دی ابو الفضل فیضی نے۔ لیکن یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جنہوں نے صحیح دین کو برباد کر کے، اکبر کو گمراہ کر کے دین الہی قائم کروایا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر کوئی عالم بن جائے اسے ڈرنا چاہیے، اگر کوئی صوفی بن جائے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اگر کوئی تبلیغ میں چلا جا کر امیر بن جائے ڈرنا چاہیے، حاجی صاحب ہیں ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف ہر وقت رکھنا چاہیے۔ اس وقت نظام کہاں چلا جائے معلوم نہیں، ایمان مرتے دم تک ڈرتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اللہ ایمان پر استقامت نصیب فرما۔ اسی لیے آپ حضرات کو میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں اس دعا کو ہر آدمی یاد کر لے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اس دعا کو جو پڑھے گا اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر کرے گا، وہ ایمان سے نہیں پھرے گا، ارتداد سے بچ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی نمازوں میں اس دعا کو آپ مانگتے ہیں، اس دعا کو یاد کر لیجئے اور مانگا کیجئے تاکہ اللہ ایمان پر آپ کو قائم رکھے۔ بڑے اللہ والے تھے، جنید بغدادی اور شبلی کے زمانے کے، ایک معمولی سی بات پر اللہ نے ساری ولایت چھین لی۔ ایک بزرگ ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، کتے کا بچہ نالا میں پڑا، اس کو نکال کے باہر ڈال دیا، اس کو دھو دیا، صاف کر دیا، کتا چل پڑا، ولایت کے مقام تک پہنچ گیا۔ ایک شرابی پڑا ہوا، لات سے نہیں مارا، گزرنے والے نے اس کا منہ دھو کے اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیا، اللہ نے ولایت کے مقام تک پہنچا دیا۔ میرے بھائیوں، خدمت خلق کا مزاج بنائیے، چھوٹی چھوٹی عبادات کو تلاش کر کے کرنا سیکھیے اور اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہیے۔ کبھی کبر و غرور کے شکار مت ہوئیے، کبھی اپنے کو دوسروں سے برتر اور دوسروں کو اپنے سے کمتر خیال مت کیجیے۔ اللہ کا مقام، اللہ کے یہاں کس کا مقام کتنا بلند ہے ہم اور آپ نہیں جانتے اس بات کو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دین کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ڈرتے رہنا چاہیے، امید اور خوف کے درمیان جینا۔ اگر یہ بات آئے کہ دنیا جنت میں کوئی نہیں جائے گا اس مجلس میں مگر صرف ایک آدمی، تو اللہ سے امید اتنی رہنی چاہیے، کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ وہ میں ہی ہوں گا جو جنت میں جاؤں گا۔ اور ڈرنا اتنا چاہیے، فرمایا کہ اگر کہا جائے کہ اس مجلس میں سے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، صرف ایک شخص جہنم میں شاید چلا جائے،
تو ڈرنا چاہیے کہ شاید وہ شخص میں ہی نہ ہوں۔ جنید بغدادی کا تو مشہور مسئلہ ہے، مشہور واقعہ ہے، نماز استسقاء کی صورت ہے، کہا گیا کہ ایک بندہ ہے یہاں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ جنید بغدادی جو اپنے وقت کے بڑے بزرگ اللہ والے تھے، وہ مسجد سے نکل گئے کہ شاید میری ہی وجہ سے بارش رکی۔ یہ ہے میرے عزیز و شریعت کا یہ مزاج و مذاق۔ آج تو ہم کبر میں، غرور میں، لڑائی میں، جھگڑے میں، آگے بڑھنے میں، دوسروں کی ٹانگ کھینچنے میں، حسد میں، کینہ میں، نہ معلوم کن کن بیماریوں میں ایسے الجھے ہوئے لگتا ہے کہ کئی سو سال کے لیے اس دنیا میں آئے، لگتا ہے کہ مرنا ہی نہیں ہے شاید۔ نفت العرب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ دجلہ کے کنارے ایک شخص نے ایسی عمارت تعمیر کی، 90 سال کی عمر ہو گئی، بڑی زمین خرید کر ایک عمارت تعمیر کی 300 سال کے لیے۔ تو ایک بزرگ وہاں سے گزرے، انہوں نے کہا ان سے تعمیر کرنے والے سے کہ آپ کو پتا ہے کچھ کا کیا؟ کہا کہ ملک الموت کا انتقال ہو گیا۔ کہا اچھا؟ کہا کہ اگر انتقال نہ ہوتا ملک الموت کا تو یہ 90 سال کی عمر میں 300 سال والی مضبوط عمارت کیوں تعمیر کرے؟ آج یہی صورتحال ہو گئی، قبر کی اندھیری کوٹری کا انتظام تو کچھ نہیں، توشہ آخرت زاد سفر تو کچھ نہیں ہے، مگر دنیا بنانے کے لیے ہم کتنی محنتیں کر رہے ہیں، اپنی اولاد تک کے لیے دنیا بنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اولاد آپ کے کام نہیں آئے گی کہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ اور ایصال ثواب کرے گی۔ اپنی زندگی میں اپنی آخرت پہلے بنائیے، اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال کی آخرت بنائیے، اسی کے لیے آپ آئے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ میری اولاد میرے لیے کرے گی، یہ ایسے ہی غلط ہے جیسے آپ اپنے ماں باپ کے لیے نہیں کر رہے ہیں جو مر چکے، آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے نہیں کرے گی۔ 6 مہینہ، سال بھر، 2 سال، 3 سال، 4 سال یاد رہے گا، اس کے بعد تو یاد بھی شب برات ہی میں آئیں گے، صرف اس کے علاوہ کبھی یاد بھی نہیں آئے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد میرا صرف یہ تھا کہ آپ حضرات کے سامنے تقریریں ہو چکی، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، آپ کو صرف یاد دلانا تھا کہ جس مدرسے کے اجلاس میں آپ بیٹھے ہیں، یہ مدارس بڑے قیمتی ہیں، یہ تعلیم کے مراکز بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر آپ نے اپنا رشتہ اس سے جوڑ لیا، اگر آپ نے اپنا تعلق اس سے بنا لیا، یقین مانیے کہ آپ کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ لوگوں، عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ یا علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ یا ان کی بات سننے ماننے والے بن جاؤ، اس کے علاوہ اور کچھ مت بننا ورنہ ہلاکت مقدر ہو جائے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے، اچھی طرح آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب تک آپ کے ان سے آپ نہیں جڑیں گے اس نظام سے، کامیابی مقدر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے، جب آدمی ایک بچے کو حافظ قرآن بناتا ہے، وہ تو جنت میں جاتا ہی، ماں باپ تو جاتے ہی ہیں، 10 رشتہ دار بھی جنت میں چلے جائیں۔ اسی لالچ میں ہی آدمی کو ضرور چاہیے کہ ہمارے اعمال تو کچھ نہیں، کم از کم اپنی اولاد کو حافظ قرآن ہی تو بنا۔ آپ کی اولاد حافظ قرآن نہیں بن رہی، اپنے بھتیجے کو بنا لیجئے، اپنے گھر کے افراد کو بنا لیجئے۔ گھر کے افراد نہیں ہے یا نہیں بن رہے، کسی ایک غریب طالب علم کو حافظ قرآن بنا لیجئے۔ آپ مدرسے میں جائیے، مولانا عبدالقدوس صاحب سے کہیے کہ مولانا ایک بچہ یا ایک بچی ہماری طرف سے حافظ قرآن بنانے کے لیے ہم ان کے لیے خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ ہاسٹل کا نظام آپ کے یہاں شروع ہو گیا ہے، اب باضابطہ ہم ایک بچے کا خرچ اٹھانا چاہتے، کرنا چاہتے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ 10,000 روپے ہمارا خرچ ہے۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے 10,000 روپے لیجئے۔ ایک بات سمجھیے اچھی طرح، اگر آپ نے 4 سال دیا 10,000 روپے اور 4 سال میں ایک بچہ ایک بچی حافظ قرآن ہو گیا یا ہو گئی، 40,000 لگے آپ کے 4 سال میں، پتہ بھی نہیں چلے گا دیتے ہوئے آپ کو۔ لیکن اگر حافظ ہو گیا، آپ نے اپنی آخرت کا سامان کر لیا۔ کتنا بڑا کام، کتنی آسان ہے جنت، کتنا آسان ہے، ذرا اندازہ تو کیجیے۔ لیکن یہ وہی ہے، غیب پر یقین کرنا اصل جنت کا سامان ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ہارون رشید نے خواب میں دیکھا
जन्नत में जुबैदा के महल को जाना चाहा, रोक दिया गया। नहीं नहीं, जुबैदा का महल है, बादशाह सलामत आपको इजाजत नहीं जाने की। सुबह पूछा अपनी बीवी जुबैदा से कि क्या कर लिया तुमने कि जन्नत में तेरा महल देखा मैंने ख्वाब में, वो फरिश्तों ने मुझे नहीं जाने दिया। जुबैदा ने कहा मामला तो कुछ नहीं है, लेकिन कल बहलोल मिल गए थे रास्ते में। बहलोल उस जमाने के एक बुजुर्ग थे जो दीवाना थे, तो बहलोल मिल गए रास्ते में। वो मिट्टी से कुछ खेल रहे थे, अलग अलग घरौंदे जैसे बच्चे बनाते हैं, बहलोल ऐसे ही बना रहा था। बहलोल ने से मेरा काफिला गुजर रहा था। जुबैदा ने कहा सवारी रोक कर बहलोल से मैंने कहा कि बहलोल क्या कर रहे हो ये? बहलोल ने कहा कि जन्नत में महल तामीर कर रहा हूं, जन्नत के मकानात। कहा तुम्हें चाहिए जुबैदा? कहा कि हाँ चाहिए। कहा कि लाओ 1000 दिरहम। मैंने 1000 दिरहम मजाक में ही दे दिया कि चलो जब मांग रहा दे दो। 1000 दिरहम दे दिया था तो उसकी मदद हो जाएगी, मुझे क्या पता। उन्होंने कहा कि जन्नत में वाक़अतन तुम्हारा महल मैंने देखा। अब हारून रशीद सुबह होते ही बहलोल की तलाश में निकल गए। बहलोल ने देखा, दूर से ही पूछा बादशाह क्या है? कहा कि बहलोल हमें भी जन्नत चाहिए, चाहे जितने में ले लो। कहा कि वो तो जुबैदा को 1000 में मिल गया, लेकिन तुम अगर पूरी सल्तनत भी दे दो तो जन्नत नहीं दे सकता, इसलिए कि उन्होंने बिला देखे जन्नत ली है। अब तुम ख्वाब में देख चुके हो तब आ रहे हो जन्नत लेने, अब तो पूरी दुनिया भी दे दोगे तो जन्नत हासिल होने वाली। तो मेरे भाइयों, गैब की बुनियाद पर ये जो पूरा ईमान, पूरा इस्लाम, अल्लाह, अल्लाह के रसूल सब गैब पर है। आपने ये नहीं देखा कि अल्लाह कहां और कौन और क्या। आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, कुरान के अल्लाह की किताब होने को आपने नहीं देखा, मगर सब पर यकीन करते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल और बंदे हैं, कुरान अल्लाह की सच्ची पक्की किताब है, यही हमारा दस्तूर और निजाम है। ये आप पूरा यकीन रखते हैं। यही गैब पर ईमान लाना, यही असल ईमान है। इसीलिए मरने के बाद अगर कोई ईमान लाता, ईमान कबूल नहीं। आपने देखा ना कि फिरौन जब डूबने लगा और मौत को अपने सामने देख लिया, उसके बाद ईमान लाया। कुरान में उसके ईमान का जिक्र फिरौन कि मैं ईमान लाता हूं मूसा और उसके रब पर, लेकिन वह ईमान मोतबर नहीं, इसलिए कि अब गैब का पर्दा उठ चुका था, आलम मुशाहदा सामने आ गया, इसलिए उनका ईमान मोतबर नहीं। जब लोग इस दुनिया से जाने लगेंगे ना, सारे कुफ्फार कहेंगे ए अल्लाह दोबारा जन्नत में भेज दीजिए ताकि हम मोमिन हो जाएं, अब शिरक नहीं करेंगे, ताकि हमें जन्नत मिल सके। आप तो सब जानते हैं कि किसी को दोबारा नहीं आने दिया जाए, का अब के ईमान का एतबार ही नहीं, आज ही मौका है, सिर्फ इसके बाद मौका नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, आज इस गैब के बातों पर, इन बिन देखी चीजों पर जो ईमान लाने का मसला है, आप उस पर यकीन कर रहे हैं, इसीलिए अल्लाह ने आपको कामयाबी अता की है।